اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، باقی رہیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی مالی مدد ضرور کیجئے۔ ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو مدد کر سکتے مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آج رات اسی چینل پر رات 9 بجے لائیو بیان ہوتا ہے۔ آج کے بیان کا بہت اہم عنوان ہے حضرت شیخ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پاکیزہ زندگی اور ان کی پیاری پیاری باتیں، پیاری پیاری تعلیمات۔ میں آپ تمام سے کہوں گا کہ ضرور سنیں، پوری فیملی کے ساتھ اور دوستوں کو بھی دیکھنے کی دعوت شیئر کریں۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ کرناٹک سے ایک نیچ ناٹک کی اور خبر آ رہی ہے۔ کرناٹک میں لگاتار نیچ اور گھٹیا حرکتیں بی جے پی کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ یہ ایک اور خبر آ رہی ہے کہ کرناٹک میں حضرت شیر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مجسمے کو، پتلے کو لے کر تنازع ہو گیا، وواد ہو گیا۔ بی جے پی کے ایک گروپ نے سمرتھن کیا، دوسرے گروپ نے زبردست مخالفت کی، وروध کیا۔ ہندوتوادی تنظیم نے کہا کہ مجسمہ اگر نصب کیا گیا تو ہم اسے گرا دیں گے، ایسی دھمکی دی گئی۔ جنوبی صوبے کرناٹک میں اپوزیشن کانگریس کے ایک رکن اسمبلی تنویر سیٹھ نے شیر میسور ٹیپو سلطان کا 100 فٹ بلند مجسمہ نصب کرنے کا اعلان کیا، جسے ان کے مطابق ٹیپو سلطان کے دور کے سابق راجدھانی سری رنگا پٹنم یا پھر دریائے کاویری کے ساحل پر نصب کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بنگلورو شہر کے بانی کا 108 فٹ بلند مجسمے کی جمعہ کے روز نقاب کشائی کی تھی۔ ریاست کی سत्ताधारी پارٹی بی جے پی اور سنگھ پریوار سے جڑے شدت پسند ہندو تنظیموں نے ٹیپو سلطان کے مجسمہ نصب کرنے کی تجویز کی شدید مخالفت کی۔ ظاہر بات ہے کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ سے وہی نفرت کر سکتے ہیں کہ جن کو انگریزوں سے پیار ہو، کیونکہ انگریز ٹیپو سلطان سے نفرت کرتے تھے، کیونکہ انگریز جانتے تھے کہ اس ملک کو بچانے والا، اس کی حفاظت کرنے والا اور ہمارا سب سے بڑا کوئی دشمن ہے۔ انگریز جانتے تھے کہ ہمارا سب سے بڑا کوئی دشمن ہے تو وہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انگریز ٹیپو سے نفرت کرتے تھے اور سب سے بڑا دشمن مانتے تھے۔ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی ٹیپو سے وہی لوگ نفرت کرتے ہیں جن کے باپ داداؤں نے انگریزوں سے محبت کی تھی اور انگریزوں سے وفاداری کی تھی۔
آئیے ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کٹھوا میں ایک 8 سال کی بچی کے ساتھ بڑی بے رحمی اور بے دردی سے اس کی اجتماعی عصمت دری کی گئی تھی اور اس کے بعد بڑی بے رحمی اور وحشیانہ انداز میں اس کا قتل بھی کر دیا گیا تھا۔ مگر کیا کرے، کون تھے مجرم سب جانتے ہیں، اس لیے ابھی تک نرمی ہی ہو رہی ہے۔ اب بڑی خبر آ رہی ہے کہ اس معاملے کی پھر سے سماعت ہو، کٹھوا اجتماعی گینگ ریپ اور قتل معاملے کی پھر سے سنوائی ہو۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جو کلیدی ملزم ہیں اس کو نابالغ نہیں بلکہ بالغ کے طور پر پیش کیا جانا چاہیے۔ یعنی آپ اس جملے سے سمجھ سکتے ہیں کہ بدماش لوگ مجرموں کو، ریپسٹوں کو جیسے گجرات میں آزاد کر دیا، ویسے ہی اس 8 سال کی معصوم بچی کے قاتلوں اور ریپسٹوں کو بدماش لوگ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، نابالغ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ کلیدی ملزم کو نابالغ نہیں بلکہ بالغ ایڈلٹ کے طور پر پیش کیا جانا چاہیے۔ آئیے، بڑی عجیب خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، روح افزا، بچپن سے ہم اس شربت کو دیکھتے آ رہے ہیں، دیکھتے ہی نہیں بلکہ رمضان میں تو بالکل پابندی سے پیتے آ رہے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے آ رہے ہیں، لیکن وہ روح افزا ہمارے یہاں کی، ہندوستان کی، بھارت کی، ہمدرد دواخانے کی۔ اور اب خبر آ رہی ہے کہ دلی ہائی کورٹ نے ایمیزون کو یہ آدیش دیا، حکم دیا کہ پاکستانی روح افزا ہندوستان میں فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ دلی ہائی کورٹ نے ٹریڈ مارک کی خلاف ورزی کے مقدمے کی سماعت کے دوران ایمیزون انڈیا کو پاکستانی بنی ہوئی روح افزا فروخت کرنے سے روک دیا۔ ہمدرد نیشنل فاؤنڈیشن اور ہمدرد لیبارٹریز انڈیا نے ہائی کورٹ کے سامنے ایک درخواست کی تھی، جس میں درخواست کی گئی تھی کہ ایمیزون انڈیا کو اپنے پلیٹ فارم پر پاکستانی ساختہ روح افزا فروخت کرنے سے روکا جائے۔ ہمدرد دواخانے کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں تیار کردہ روح افزا بھی لیگل میٹرولوجی ایکٹ 2009 اور لیگل میٹرولوجی پیکیجڈ رولز 2011 اور فوڈ سیفٹی کے دفعات پر عمل نہیں کرتی۔ دلائل سننے کے بعد ہائی کورٹ نے ہمدرد نیشنل فاؤنڈیشن انڈیا کے حق میں مستقل حکم جاری کر دیا اور ایمیزون کو آدیش دے دیا کہ پاکستانی روح افزا ہندوستان میں نہیں بیچی جا سکتی۔ آئیے، بڑی خبر آ رہی ہے ریاست گجرات سے۔ جی ہاں، گجرات سے ہمارے رپورٹر حافظ اویس سیٹھ نے بتایا اور مولانا الیاس نے بتایا بروڈا سے کہ گجرات میں عام آدمی پارٹی کے امیدوار کا کڈنیپ کا الزام لگا ہے۔ جی ہاں، سنجے سنگھ جو آپ پارٹی کے قدآور نیتا ہے، انہوں نے کہا کہ پوری فیملی لاپتہ ہے۔ سنجے سنگھ نے گنڈا گردی اور جمہوریت کا گلا گھونٹنے کا الزام لگایا ہے۔ ایکچوئل میں آپ جانتے ہیں کہ 1 دسمبر کو گجرات میں الیکشن ہونے والے، اور گجرات میں جہاں ہندو مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی پوری طاقت استعمال کی جا رہی ہے، وہیں پر گنڈا گردی اور جتنی گھٹیا سے گھٹیا حرکتیں ہو سکتی ہے، ساری چالیں اور ساری گھٹیا سے گھٹیا حرکتیں استعمال کی جا رہی ہے۔ عام آدمی پارٹی کے امیدوار کے کڈنیپ کا الزام لگایا ہے عام آدمی پارٹی نے، اور سنجے سنگھ نے کہا کہ گجرات میں گنڈا گردی اور جمہوریت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے، جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہربل رائٹ لایا ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ آئیے ناظرین، ایسے ہی ایک بڑی خبر گجرات کے الیکشن سے جڑی ہوئی جو میرے نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، اس وقت جو گجرات کے سی ایم ہے، وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل، انہوں نے گزشتہ کل امیت شاہ کی موجودگی میں پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ جی ہاں، بھارتیہ جنتا پارٹی کے احمد آباد کی گھاٹ لوڈیا سیٹ سے امیدوار کے طور پر انہوں نے اپنا پرچہ داخل کیا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ امیت شاہ کے ساتھ دیگر سینئر لیڈران اور سادھو سنت بھی موجود تھے۔ ناظرین، اس وقت مغربی بنگال کے میدنی پور سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ترنمول کانگریس کے 2 گروپ آپس میں ٹکرائے اور تصادم، ٹکراؤ یا جھگڑا ایسا تھا کہ ایک کارکن کا ہاتھ بم سے اڑ گیا۔ مغربی مدنی پور کے کیش پور کے چرچا گاؤں میں ترنمول کانگریس کے 2 گروپ کے درمیان جھڑپ ہو گئی
اور بمباری میں ترنمول کانگریس کا ایک کارکن شدید زخمی ہو گیا. اس کے دائیں ہاتھ کا کچھ حصہ بم سے اڑ گیا. وہ اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہے. ترنمول کانگریس نے الزام لگایا کہ اس واقعے میں سی پی ایم ملوث ہے. تاہم سی پی ایم کی مقامی قیادت نے ان الزامات کو رد کیا ہے. خیر، پولیس نے اس واقعے میں کل 12 افراد کو گرفتار کیا ہے اور ابھی تفتیش جاری ہے. ناظرین، ریاست راجستھان سے بڑی افسوسناک شرمناک خبر سامنے آ رہی ہے کہ زمین کے لیے خواتین کے ساتھ، مہیلاؤں کے ساتھ درندگی کی گئی، مار پیٹ کی گئی، ساتھ ہی ساتھ ان کی آنکھوں اور شرمگاہ میں مرچی ڈالی گئی. کوٹا راجستھان کا یہ واقعہ ہو رہا ہے. راجستھان میں خواتین پر مظالم اتیاچار تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. راجستھان کے کوٹا ڈویژن میں یہ نیا معاملہ سامنے آیا ہے. الزام ہے کہ یہاں 2 مہیلاؤں کے ساتھ بربریت کی گئی اور ان کی آنکھوں میں اور ان کی شرمگاہ میں مرچی ڈالی گئی. اسی دوران خاتون نے شکایت درج کرائی ہے. حالانکہ پولیس نے پرائیویٹ پارٹ میں مرچ ڈالنے کے الزامات کو خارج کر دیا ہے. پولیس جانچ میں مصروف ہے. ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے. پیر کو 10-12 لوگ اور 8-10 خواتین فارم پر کام کرتے ہوئے آتے ہی اس نے کھیت میں کام کرنے والی خواتین سے لڑائی شروع کر دی. یعنی پورا واقعہ بتایا جا رہا ہے. لیکن یہ جو بھی واقعہ، مجھے تو اس کو پڑھتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی ہے کہ آخر اس ملک میں مہیلاؤں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. جبکہ موجودہ بی جے پی حکومت کا نعرہ تھا بیٹی بچاؤ کا، لیکن حال کتنا برا ہو چکا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ناظرین، اس وقت بھارت جوڑو یاترا جو محترم راہل گاندھی کے نیترتو میں چل رہی ہے، بڑی زور و شور اور اتساہ نظر آ رہا ہے اور اب لاکھوں کروڑوں لوگ بھارت جوڑو یاترا سے جوڑ رہے ہیں. اس موقع پر جی پی اگروال نے کہا ہے کہ یہ بھارت جوڑو یاترا سیاسی یا راجنیتک فائدے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بھارت کی جنتا کو بیدار کرنے کے لیے ہے اور یہ ایک تپسیا ہے. اس کا کانگریس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ بھارت کو جوڑنے کی ایک کوشش ہے، کیونکہ بھارت میں توڑ کی راجنیتی عروج پر ہے. بھارت میں ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کر کے دنگے اور فساد کی راجنیتی عروج پر ہے. بھارت میں مندروں مسجد کی راجنیتی کو بالکل اونچائی پر لے جایا جا چکا ہے. ایک دوسرے سے نفرت کو بڑھا دیا گیا ہے. ایسے وقت میں بھارت کو بچانے کے لیے ایسی بھارت جوڑو یاترا کی بڑی سخت ضرورت تھی، جو کامیاب ہو گئی اور اب لاکھوں کروڑوں قدم محترم راہل گاندھی کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں. وہیں پر خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ مدھیہ پردیش میں اب بھارت جوڑو یاترا داخل ہوگی 4-5 دنوں کے بعد. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی مہاراشٹر کے اکولا اور بالاپور میں یاترا ہے. ہم خود آئندہ کل اس یاترا میں، آئندہ کل سے 2-3 دن ہم بھی اس میں شامل رہیں گے، بلکہ سماج کا ہر آدمی اس میں جڑ رہا ہے، چاہے وہ فلم انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہو یا نیتا ہو یا سماج سیوک ہو یا دھرم گرو ہو، جو بھی ہو سب اس میں جڑ رہے ہیں، کیونکہ بھارت کو جوڑنا اس وقت بہت ضروری ہے. مدھیہ پردیش سے خبر آ رہی ہے کہ مدھیہ پردیش میں بھارت جوڑو یاترا سے پہلے سنویدھان بچاؤ یاترا شروع کی گئی ہے، کیونکہ اس وقت ملک میں سنویدھان کو بھی ختم کرنے کی منووادیوں کی اور سنگھیوں کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ اس ملک کا سنویدھان اس ملک کی سب سے بڑی سرکشا ہے. آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے دلی سے تبلیغی مرکز حضرت نظام الدین کو لے کر. جی ہاں، تبلیغی مرکز نظام الدین کے ملکیت پر وواد کھڑا ہو گیا ہے، تنازع ہو گیا ہے. دلی پولیس نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا. وقف بورڈ اور بنگلہ والی مسجد انتظامیہ کٹگھڑے میں آ چکی ہے. سٹی پولیس نے دلی ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور دلی وقف بورڈ اور بنگلے والی مسجد کی انتظامیہ کو بستی حضرت نظام الدین میں واقع مسجد بنگلے والی کی تعمیر سے متعلق ملکیت کی تفصیلات اور منظور شدہ عمارت کے منصوبے کو ظاہر کرنے کے لیے دستاویزات پیش کرنے کی ہدایت کی درخواست کی ہے. آئیے ناظرین، آخری 2 بڑی خبریں میری نگاہوں کے سامنے آ رہی. جی ہاں، پہلی بڑی خبر تو جناب یہ آ رہی ہے کہ لکھنؤ میں ایک ہندو لڑکی کو 4تھی منزل سے پھینکا گیا. مبینہ طور پر تبدیلی مذہب کے لیے دباؤ کا الزام ہے. راجدھانی لکھنؤ کے ڈبگدہ میں واقع ڈوڈا کالونی سے لو جہاد کا قتل ماڈل سامنے آیا ہے. یہاں ایک ہندو لڑکی کو مذہب تبدیل کر شادی سے انکار کرنے پر 4تھی منزل سے دھکیل کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے. الزام ہے کہ سفیان نامی لڑکے نے 18 سالہ لڑکی کو 4تھی منزل سے دھکا دے دیا. اس کے بعد اس کے گھر والوں پڑوسیوں کی مدد سے لڑکی
को ट्रामा सेंटर ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। इस मामले में पुलिस ने सुफियान और उसके घर वालों के खिलाफ कत्ल और मजहब की तब्दीली समेत संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये खबर है। और दूसरी खबर तो आप देख रहे हैं कि 2 दिन से सोशल मीडिया के ज्यादा से ज्यादा वो हमारे यहाँ की गोदी मीडिया पर छाई हुई है, और गोदी मीडिया पूरी तरीके से अपना आतंक फैलाते हुए आफताब नाम बयान कर रहा है। आफताब नाम बयान करने के पीछे गोदी मीडिया का नीच मकसद यह है कि हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाई जा सके, जबकि आफताब के ताल्लुक से यह कहा जा रहा है कि हम तो यह कहते हैं कि आफताब ने जो भी किया है, वो कोई भी हो, आफताब ने जो भी किया है वो घटिया हरकत किया और उसको फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाना चाहिए। बेटी हिंदू हो या मुस्लिम हो, और मुजरिम कोई भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आफताब को भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठा है कि आफताब को बतौर मुसलमान ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है ताकि गुजरात है और अलग अलग इलेक्शन में भी इसका फायदा हो सके और मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ाई जा सके। इसलिए गुज़िश्ता कल सोशल मीडिया पर यह खबरें वायरल हो रही है कि आफताब मुसलमान नहीं है, लेकिन जानबूझकर उसके नाम आगे पीछे का छुपाया जा रहा है, और आफताब बार बार बोलकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। दाद खाज खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।